اور جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آب زمزم میں دیکھنا، جیسے اس میں آب زمزم ہے تو ہم یوں دیکھیں آب زمزم کو، تو فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم میں دیکھنے سے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ زمزم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پورے حج کے سفر کے اندر دو کام مجھے ایسے نظر آئے جس کام کا بظاہر کوئی مقصد نہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوڑنا بھی کوئی مقصد ہے؟ بھئی آپ مجھے بتائیے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، لیکن اللہ نے اس کو کتنا کمپلسری کرا ہے، اور اسے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی روحانی یا معنوی کوئی اس کی حقیقت پوشیدہ ہو۔ جتنی بھی نشانیاں ہوں گی اس کے اندر کوئی نہ کوئی معنی ہوگا۔ یہاں پر سب سے اہم چیز جو بتائی جا رہی ہے، یہ صفا مروہ نبی، ولی، قطب، ابدال، صحابی، جس کسی کو بھی حج کرنا ہے اور عمرہ کرنا ہے اس کے لیے صفا مروہ کی صحیح ضروری۔ تو آخر یہ دوڑنے میں کیا ہے؟ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، یہ کچھ مطلب آدمی کے ذہن میں اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے، بہت اہم بات ہے جسے ذہن میں رکھیے گا۔ وہ اضطراب تھا، ایک ماں کی بے قراری تھی جو اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، وہ بے قراری۔ اور قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ انہوں نے بے قراری کے اندر، یہاں ایک بڑا عظیم نقطہ عرض کرتا ہوں، انسان جب بے قرار ہوتا ہے نا، یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، میں کوئی سائیکولوجسٹ نہیں ہوں، تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اپنے اعتبار سے کچھ نکات کے لیے۔ تو میں نے آج ہی ابھی یہاں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا اس کو، آدمی جب بہت ٹینشن میں ہو تو ٹینشن ہلکا کرنے کا ایک طریقہ وہ یہ بھی اختیار کرتا ہے کہ چلنے لگتا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو تھوڑا سا ٹینشن ہلکا ہوتا ہے۔ اور اس کو حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، جب آسمان پر بجلی کڑکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، آسمان پر بجلی کڑکی، سرکار نے ام المؤمنین کو چھوڑا اور چلنے لگ گئے۔ کافی دیر کے بعد جب بجلی کی کڑک جب بند ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سرکار یہ اچانک ہم لوگ بات کر رہے تھے اور آپ اٹھ کر چلنے لگے۔ سرکار نے فرمایا، جب آسمان پر بجلی کڑکی تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری امت پر آسمان سے کوئی عذاب تو نازل نہیں ہو رہا ہے، تو میں چلنے لگا۔ جب بجلی کا کڑکنا بند ہوا تو مجھے اطمینان ہوا کہ میری امت پر کوئی آسمان سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا میں آپ کبھی بھی دیکھیے گا کہ جب انسان بہت ٹینشن میں ہو تو چلنا شروع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چلنا شروع کیا۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، اول روز سے اللہ پر کانفیڈنس حضرت حاجرہ کو تھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ پہلے دن سے حضرت حاجرہ کو اللہ عز و جل پر کانفیڈنس تھا، جب کچھ مکے میں نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جب جانے لگے، جہاں کچھ بھی، کوئی شہر نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور جانے لگے، تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ آپ ایسے ہی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پیچھے پیچھے جانے لگی، اور پھر پوچھ لیا کہ آپ کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟ نبی کی بیوی تھی نا، تو سوال بھی پھر وہ جانتی تھی کہ نبی کوئی اپنی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، تو پوچھ لیا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کہا بس پھر ٹھیک ہے آپ جائیے، اس لیے کہ مجھے میرے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. یعنی انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، رب کی قدرت کو دیکھا. یہاں زندگی بھر کے لیے ایک نقطہ آپ کو عرض کر دوں، کبھی بھی کتنی بھی پریشانی آئے اس پریشانی کی سچویشن کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ جس رب کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بہت طاقت والا ہے، وہ بہت قوت والا ہے. اسی کو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ڈرتے تھے کہ میرے بیٹے کو کہیں بھیڑیا کھا نہ جائے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. ڈر رہے تھے، اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے کہ بھیجوں گا تو کہیں بھیڑیے میرے بیٹے کو نہ کھا جائیں. تو رب نے فرمایا اے یعقوب تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کو تجھ سے جدا کیوں کیا؟ قاری صاحب بہت پتے کی بات، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو میں نے کیسے تم سے جدا کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام عرض کرتے مولا مجھے نہیں معلوم. کہا اس لیے میں نے جدا کیا کہ تمہاری نظر بھیڑیے پر پڑی، میری قدرت پر نہیں پڑی. اگر تمہاری نظر میری قدرت پر پڑتی کہ بچانے والا تو میں موجود ہوں نا، تو تمہارے بیٹے کو تم سے جدا نہ کرتا. یہ توکل، یہ کانفیڈنس اپنے رب پر تھا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ہاجرہ کو کانفیڈنس تھا، بس اللہ پر بھروسہ کر کے چکر لگا رہی تھی. اور پھر وہ جو میلین اخضرین ہے، گرین لائٹ جہاں دوڑنا ہوتا ہے، تو وہ جگہ نشیب میں تھی، وہ پہاڑ پر تھی. تو پھر وہ دیکھتی تھی. آج بھی آپ جب میلین اخضرین میں دوڑیں، مرد حضرات، عورتیں نہیں، مرد حضرات جب دوڑیں تو کعبے کی طرف دیکھیں، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. انہیں چھوڑ کر وہ تو دیکھ رہے تھے کہ بچہ ابھی ہے تو صحیح، سلامت تو ہے، روح تو نہیں نکل گئی، پریشان تو نہیں ہے. تو وہاں جب پہنچتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے، تو ادھر دیکھتی تھی باقاعدہ کہ بیٹا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر جب 7 چکر مکمل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی تھی وہاں پر پانی کا چشمہ نکل آیا ہے. لیکن جو حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے. حضور کی محبت کی بات کر رہا ہوں، اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں. یعنی حضرت اسماعیل کو ایڑیاں رگڑنی پڑی نا، آپ نے اپنے پیر سے ایڑیاں جو رگڑی وہاں پر. سرکار کی شان میں کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. یعنی حضور کے برابر حضرت اسماعیل کی شان نہیں، پروردگار کے پیارے حبیب نے مانگا ہی نہیں، بن مانگے میرے کریم نے ان کو جام کوثر عطا فرما دیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو پانی کا چشمہ وہاں سے نکلا. اور زم کے معنی ہوتا ہے رک جا کے معنی. حضرت ہاجرہ نے پھر وہاں پر ایک تھوڑا سا دائرہ بنا لیا اور پھر کہا زم تو وہ پانی رک گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واحد دنیا میں یہ پانی ایسا ہے کہ آدمی بغیر کچھ کھائے ہوئے صرف آب زمزم ہی پر اکتفا کرے تو آب زمزم کئی سالوں تک اس کو غذا کی ضرورت بھی اس کی پوری کر سکتا ہے اور پیاس کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے. اور جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، آب زمزم میں دیکھنا، جیسے اس میں آب زمزم ہے تو ہم یوں دیکھیں آب زمزم کو تو فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم میں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ دل سے نفاق کو دور فرما دیتا ہے. اور آب زمزم جس مقصد کے تحت پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پی کر کے جو دعا کی وہ یہی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء.